دیکھیے بشیر بھائی جو بار بار تاکید کرتے ہیں کہ سب مل کر پڑھیں، سب مل کر پڑھیں، تو وہ اصل میں چاہتے ہی ہیں کہ اس نیک کام میں آپ بھی شریک ہو جائیں، آپ کو بھی وہ فوائد حاصل ہوں جو 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 بیسک پڑھنے والے کو حاصل ہو رہے ہیں، اس میں آپ بھی حصے دار ہو جائیں۔ اچھا، اس میں یہ نہ دیکھیے کہ میری آواز نہیں ہے، میرا اسٹیمنا نہیں ہے، میں بوڑھا ہوں، میں کمزور ہوں۔ آپ کوشش کیجئے کہ حضور کی ثنا میں شامل ہو جائیں۔ یہ جو کمیاں ہیں نا، وہ سب پوری ہو جائیں گی اس کے کرم سے، اللہ پاک کے کرم سے۔ یہ ساری جو کمیاں ہیں، یہ جو آپ کے یہاں کمزوریاں ہیں، وہ سب دور ہو جائیں گی، سارے نقص دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب اس سے آپ سبق لیجیے کہ یہ سامنے یہ کرسی پر جو صاحب بیٹھے ہیں، وہ متعدد بیماریوں کا شکار ہیں، لیکن آپ ان کا والہانہ پن دیکھیں، ان کا جھکنا دیکھیں شروع سے آخر تک۔ یہ ہمارے دوسری سائڈ پہ یہ نحیف و نگار بڑے صاحب ہیں، ابھی ان کا والہانہ پن دیکھتے ہیں آپ ان کا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سب حضور کے عشق میں، حضور کے پیار میں، حضور کی محبت میں شریک محفل ہیں۔ لیکن اس کا اظہار، اور بطور خاص ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اس کی بابرکت ساعتیں آپ کو میسر ہیں، تو اس میں جناب جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابو لہب جیسے شقی القلب اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضور کی ولادت باسعادت کے حوالے سے جب مسرت کا اظہار کرتا ہے تو اسے بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور ایسے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ابو لہب کو پر پیر کے دن، جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور جب اس نے اپنی کنیزہ سے اس خوشخبری کو سنا تو اس نے اسی انگلی اشارے سے کہا کہ تم آزاد ہو، یہ خوشخبری سنانے کے صلے میں تم آزاد ہو۔ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان محبوبیت کا صدقہ یہ ہے کہ ابو لہب جیسے سخت دشمن رسول بھی اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، اس اظہار مسرت سے۔ تو اب آپ سمجھیں کہ آپ تو تمام کلمہ گویان یہاں موجود ہیں، حضور سے عشق کے حوالے سے موجود ہیں، حضور کی محبتوں کے حوالے سے شریک محفل ہیں، تو اگر آپ اظہار مسرت کریں گے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنے فوائد حاصل ہوں گے، دنیاوی بھی اور دنیاوی بھی، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ آپ کو بے انتہا، آپ ایک مرتبہ مسرت کے ساتھ جھوم جھوم کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے یا رسول اللہ، کسی کو آواز نہیں۔ جب کوئی بات کی جائے نا تو وہ اپنے اختیار کو لے کر بات کرتے ہیں، اپنی ذات کی کوئی بات نہیں کرتے۔ اور جہاں تک ہمارے شہزادے، خوبصورت شہزادے بشیر صاحب، خوبصورت، نبی پاک کی نگاہوں میں رسے ہوئے، بسے ہوئے، انہیں خدا کی قسم تکلیف ہوتی ہے، ان کے درد کو سمجھو، انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ میرا کوئی ساتھی بھی اگر بے ادب بیٹھا ہے تو وہ بھی نگاہ رسول میں ہے مگر اسے کچھ ملتا نہیں ہے، تو یہاں آگے جب لوٹ رہے ہیں تو لوٹو، خزانے بھر بٹتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ادب پہ کیوں زور دیتا ہوں کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرما تھے، ایک شخص بڑا امیر کبیر گھوڑے پہ سوار، ایک شخص بڑا امیر کبیر گھوڑے پہ سوار، گھوڑے کی زین کسی اور سرکار کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہمارے آقا سے پوچھا، اور کس انداز میں پوچھتا ہے، جانتا سب تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ، ارے وہی تو ہے سب کچھ کہ جن کے بارے میں کہتے ہو شرماتے ہو، روز محشر کیا کرو گے؟ تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اسے بھی نواز دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تجھے جنت ملے گی۔ ابراہیم صاحب آپ کی توجہ ہے، اسے جنت ملے گی۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا، آپ کے قدموں میں گر گیا۔ کیا کہتا ہے؟ ہم یہاں بیٹھ کر بھی فیصلے نہیں لے سکتے، وہ سامنے کھڑا تھا، قدموں میں گر گیا۔ کہتا اس جنت کی طلب کس کو ہے؟ میری جنت تو آپ کے قدموں میں ہے، اور وہیں دم دے دیا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ دیکھو اس کو، ابھی اسلام کے دائرے اسلام میں داخل بھی نہیں ہوا ہے، اور میرے قدموں میں دم دے دیا۔ اس کے اور جنت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نواز دیا نا، تو تم تو زندہ ہو، بیٹھے ہو محفل میں، ادب سیکھو، خدا کی قسم ادب سیکھو کہ جب یہ ہستی غصہ کرتی ہے تو غصہ مت سمجھو اس کو، یہ ان کا پیار ہوتا ہے، بہت پیار کرتے ہیں ہم سے۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں آؤ تو کچھ لے کر جاؤ، تو کچھ تو لو، کچھ تو مانگنے والے بنو۔ کیا کرو گے ادھر آخر میں؟ کیا جواب دو گے؟ کسی شاعر نے کہا نا، زلف لہراتے ہوئے جب آئیں گے تو یہ منہ دکھاؤ گے؟ کیسے منہ دکھاؤ گے ان کو؟ پھر بھی وہ کتنے ہمارے اوپر شفیق ہے، مہربان ہیں، فرماتے ہیں فکر مت کرو، میں آ گیا، میں آ گیا، سب کو لے کر جاؤں گا۔ آگے اور بہت سے معاملات ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تھوڑا سا ادب کر لو کہ میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ آپ کو ادب سکھاؤں۔ آپ سب باادب ہو، ذرا سا عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو باادب اور باعمل بنائے۔ اور آج کا دن ربیع الاول کی ابتدا ہوئی ہے، یہ جمعہ پہلا جمعہ ہے ربیع الاول کی آمد کا۔ اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں، اللہ نے جنت بھی سنوار دی ہے، پوری کائنات سجا ڈالی۔ تو خدا را ہماری باتوں کا برا مت مانو، کوئی شرم حیا نہیں کرو، بیٹھو سیدھے طریقے کے ساتھ۔ کوئی پیچھے بیٹھا ہے، کوئی آگے بیٹھا ہوا ہے، منع کرتے ہیں تبھی نہیں مانتے، تو ہم پہ چلے جائیں، ہمارا کیا بیٹھنے کا فائدہ؟ ہم کوئی آپ کو روپے ٹکے دے نہیں رہے، ہم آپ سے لینے آئے ہیں، ہم آپ سے سیکھنے آئے ہیں کہ کیسے وہاں ادب بچے بیٹھے ہوئے، ہمیں بھی ادب سیکھنا چاہیے۔ مہربانی کرو۔